کربلا۔ ایک ایسا ریولوشن جس کی وجہ سے کئی بڑی گورنمنٹ تک الٹ گئی، جیسا کہ ایران اور سیریا۔ لیکن آخر کربلا ہوئی کیسے اور کس طرح امام حسین کی شہادت سے یہ ریولوشن سٹارٹ ہوا، تو چلے جانتے ہیں۔ جب یزید کو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی ٹریٹی توڑ کر خلیفہ بنا دیا تو اپنی موت سے پہلے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو وارن کیا اور کہا کہ حسین سے ہوشیار رہنا، اگر یہ تیرے خلاف کھڑا ہوا تو تو نہیں بچے گا۔ یزید یہ جان گیا تھا کہ حسین کی بیعت لینا سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو باقی بھی بیعت کر لیں گے۔ یزید ایک نمبر کا ظالم اور شرابی تھا، وہ یہ اچھے سے جانتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت نہیں کریں گے، تو اس نے زبردستی تلوار کی نوک پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اس نے اپنے سارے گورنرز کو خط بھیجے اور کہا کہ وہ اس کے لیے زبردستی لوگوں سے بیعت لیں، تو اس کے گورنرز نے لوگوں کو مار پیٹ کے ان سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ تبھی مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو رات کے وقت سیکریٹلی بلایا اور کہا کہ وہ یزید کی بیعت کر لے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین اسی رات اپنی فیملی کو لے کر مکہ چلے گئے، جہاں وہ کئی مہینوں تک رہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے تو وہاں انہیں کوفے کے کئی لوگوں نے خط بھیجے اور کہا کہ ہمارا آپ کے سوائے کوئی امام نہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس یزید کے خلاف لڑیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی سچویشن کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کا اچھے سے ویلکم کیا اور 18,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا۔ جب یزید کو یہ پتا چلا کہ میرے خلاف لوگ فوج کھڑی کرنے والے ہیں تو اس نے فوراً کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا تاکہ وہ وہاں جا کر اس موومنٹ کو ختم کر سکے۔ تو عبید اللہ بن زیاد بڑی ہی چالاکی سے رات کے اندھیرے میں امام حسین کی طرح کے کپڑے پہن کر اور اپنا منہ چھپا کر کوفہ میں انٹر ہوا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو انہیں لگا کہ امام حسین انہیں لیڈ کرنے آئے ہیں۔ لوگ خوشیاں منانے لگے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس وقت الیکٹریسٹی تو ہوتی نہیں تھی تو رات کے وقت کسی کو پتہ نہیں چلا۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے محل میں انٹر ہو گیا اور اگلے ہی دن اس نے اپنی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی اور کہا کہ جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ لیا اور انہیں محل کی چھت سے پھینک کر شہید کر دیا، اور جو بھی لوگ امام حسین کا ساتھ دینے والے تھے ان میں سے کئی لوگوں کو شہید کر دیا اور کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت تک کوفے کی طرف اپنی فیملی کے ساتھ نکل چکے تھے، کیونکہ وہ پچھلے 4 مہینوں سے مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور حج کے موقع پر کئی ہزار مسلمان آ کر انہیں فالو کرنے کا وعدہ کر رہے تھے۔ یزید کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اپنے کچھ بندے احرام کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجے۔ جب امام حسین کو اس کا پتا چلا کہ یزید نے انہیں مارنے کے لیے جاسوس بھیجے ہیں تو انہوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جانے سے پہلے خطبہ دیا اور کہا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی بھی اس عظیم کامیابی کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا
کہ کوفہ میں عبیداللہ بن زیاد نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان کے کئی ساتھیوں نے انہیں وہاں جانے سے منع بھی کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ٹوٹل 70 سے 80 لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ کے لوگوں سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ عظیم قافلہ ریگستان میں اپنے سفر پر روانہ تھا کہ تبھی انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جسے سن کر ان کے کئی ساتھیوں کا مورال ٹوٹ گیا اور کچھ لوگوں نے واپس جانے کا سوچا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں یہ سفر پورا کرنا ہے اور میں واپس نہیں مڑ سکتا۔ تو اس کے بعد ان کا قافلہ واپس سے کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبھی راستے میں ایک جگہ جب قافلے نے قیام کیا تو امام حسین سو رہے تھے۔ تبھی انہوں نے خواب میں اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو فرمایا، اے حسین آگے بڑھو، اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام خواب سے اٹھے اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ خواب شیئر کیا اور انہیں کہا کہ جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، کیونکہ اب جو میرے ساتھ رہے گا وہ مارا جائے گا۔ کچھ لوگ چھوڑ گئے لیکن باقی ان کے ساتھ رہے۔ تو قافلہ پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبھی راستے میں انہیں ایک اور قافلہ دکھائی دیا جو کہ زہیر بن قین کا قافلہ تھا۔ ان کی ملاقات امام حسین سے ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد زہیر بن قین نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ تم باقی سب کے ساتھ جاؤ، کیونکہ میں اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان دوں گا۔ وہیں دوسری طرف یزید کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو اس ناپاک نے حر بن یزید کو 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی طرف بھیجا۔ حر بن یزید نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کے قافلے کو راستے میں ہی ایک جگہ دریائے فرات کے کنارے ریگستان میں روک لیا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہیں خیمے گاڑ دو، اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے جب امام علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی لوٹ رہے تھے تو آپ نے یہاں رک کر فرمایا تھا، اے حسین، اس دن صبر کرنا جس دن تمہارا باپ تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ تم کربلا کی زمین پر صبر کرنا، کیونکہ وہاں تمہیں اکیلے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب 2 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کربلا میں خیمے لگا لیے تو اسی وقت یزید نے 4000 کے لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کو حر بن یزید کی فوج جوائن کرنے بھیجا۔ اس سے حر بن یزید کی فوج اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ بھی عمر بن سعد یزید سے اور زیادہ لشکر منگوانے لگا، جس کے بعد اس کی فوج 1000 سے 30,000 ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ ان کے صرف 70 ساتھی تھے۔ لیکن آخر کیوں عمر بن سعد اتنی زیادہ فوج منگوا رہا تھا جبکہ سامنے صرف 70 تھے اور ان میں سے بھی کئی بچے اور عورتیں تھیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان 70 لوگوں میں ایک انسان تھا جس کا نام تھا عباس۔ یہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ اتنے بہادر تھے کہ جب یہ جنگ میں لڑتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ علی لڑ رہا ہے۔ انہیں امام علی علیہ السلام نے تہجد میں اللہ سے مانگا تھا۔ آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے بیٹے حسین کو اس کی تنہائی کے دن سہارا دے۔ مجھے ایسا بچہ عطا کر جو حسین کا وفادار ہو، جو کربلا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، جو اس کے لیے اپنی جان دے اور موت کے سامنے نہ جھکے۔ تب جا کر اللہ نے انہیں عباس جیسا بیٹا دیا۔ اسی وجہ سے عمر بن سعد لگاتار فوج منگوا رہا تھا، کیونکہ سامنے عباس کھڑا تھا۔ تو امام حسین نے کوفہ کے لوگوں کو ایک خط لکھا
انہیں اپنی اس کنڈیشن کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن وہ خط کبھی کوفہ کے لوگوں تک پہنچا ہی نہیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھی شدید پیاس برداشت کر رہے تھے، کیونکہ عمر بن سعد نے 500 فوجی فرات کے کنارے کھڑے کر دیے تھے۔ اس وقت ریگستان میں شدید گرمی تھی، سورج سر پر تھا، بچے رو رہے تھے اور ان کے ہونٹ سوکھے پڑے تھے، یہاں تک کہ عورتیں پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو رہی تھی۔ پیاس کی وجہ سے امام حسین کے ساتھی کمزور ہو رہے تھے، لیکن ان کا جذبہ مضبوط تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام پہلے ہی بیمار تھے۔ بی بی سکینہ امام حسین کے پاس آ کر بار بار پوچھ رہی تھی کہ بابا پانی کہاں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں کو پیغام بھیجا کہ اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو ان بچوں اور عورتوں کو تو پانی پینے دو، ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن ان کا آگے سے جواب آیا کہ ہمیں عبید اللہ بن زیاد نے سخت آرڈر دیا ہے کہ انہیں ایک بوند بھی پانی نہیں دینا۔ اگلے دن 8 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد سے نیگوشیشنز کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ یزید کی بیعت کرو، جو کہ امام حسین کبھی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پیاس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھ رہی تھی، خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے باڈی کو پمپ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، برین فنکشنز کم ہو رہے تھے، اور یہ سب بچوں میں اور زیادہ ہو رہا تھا۔ 9 محرم کا دن آ چکا تھا اور اسی آزمائش میں 9 محرم کا دن بھی گزر گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ساری رات عبادت کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا، تم اب جا سکتے ہو، دشمنوں کو صرف میری جان چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی جان جائے۔ اس کے بعد امام حسین نے چراغ بجھا دیا، اور جب تھوڑی دیر بعد چراغ جلایا تو ان کا ایک بھی ساتھی انہیں چھوڑ کر نہیں گیا۔ حر بن یزید کو جب یہ پتا چلا کہ عمر بن سعد امام حسین کے خلاف جنگ کرے گا تو انہوں نے امام حسین کی فوج جوائن کر لی، کیونکہ وہ امام حسین کی عزت کرتے تھے۔ اس کے بعد 10 محرم کا سورج چڑھا۔ امام حسین علیہ السلام یزید کی فوج کے سامنے آئے اور کہا، اے لوگو، غور کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا؟ لیکن دشمن خاموش رہے تو امام حسین نے اپنی فوج کو تیار کیا اور 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک حصہ رائٹ میں تھا، ایک لیفٹ میں، اور ایک حصہ سینٹر میں تھا جسے حضرت عباس لیڈ کر رہے تھے، جبکہ یزید کی آرمی ان کے چاروں طرف تھی۔ تو فجر کی نماز کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے کئی ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ جب امام حسین کے ساتھی شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کے خوبصورت بیٹے جناب علی اکبر، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، وہ میدان میں آئے اور پکارنے لگے، میں ہوں علی، علی کے بیٹے حسین کا بیٹا، ہم نبی کے گھر والے ہیں اور اللہ کی قسم ہم کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ جب یزید کی فوج نے جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ نے تو نظریں نیچی کر لی اور کچھ نے اپنے چہرے پھیر لیے، کیونکہ جناب علی اکبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میدان میں آ گئے ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور ایک کے بعد ایک دشمن کو مارتے گئے، لیکن دور سے کسی نے ان کے سینے میں نیزہ مارا، جس کے بعد وہ نیچے گرے اور امام حسین کو پکارنے لگے۔ امام حسین پوری تیزی سے ان کے پاس آئے اور انہیں اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ، تو گواہ رہنا، انہوں نے اسے بھی شہید کر دیا جو صورت میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ ملتا تھا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب قاسم علیہ السلام نے امام حسین سے جنگ کی اجازت مانگی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے قاسم،
तुम ही इकलौते अपने बाप की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। तो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने कहा, चचा जान, आपके लिए मुझे मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें गले लगाया और रोने लगे। तो फिर जनाब कासिम मैदान में आए और बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कुछ देर बाद किसी ने पीछे से इन पर हमला किया और वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके पास गए और इनके जिस्म को उठाया। इसके बाद इमाम हुसैन के 2 भतीजे भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी जंग में मसरूफ थे। जब उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आई तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने उन्हें इजाजत दे दी। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और यजीद की आर्मी को चीरते हुए फुरात की तरफ बढ़े। वो रास्ते में आने वाले हर एक को खत्म करते गए और दरिया पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पीने के लिए अपने हाथों में कुछ पानी लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि इनका खानदान प्यासा है तो उन्होंने पानी अपने हाथों से गिरा दिया। इसके बाद वो अपने मशकीज़े में पानी लेकर अपने घोड़े पर बैठे और वापस खेमों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी कुछ दुश्मनों ने इनके बाजू पर हमला किया और इनका एक बाजू काट दिया। उन्होंने दूसरे हाथ में मशकीज़े को पकड़ लिया, लेकिन इनका दूसरा हाथ भी काट दिया गया। तो उन्होंने अपने मुंह में मशकीज़े को पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन हजरत अब्बास की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा, भाई मुझे माफ करना, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका। और ये कहकर वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी इस शहादत से टूट चुके थे। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को इनके सामने लाए और कहा, मेरे लिए न सही, कम से कम इस बच्चे के लिए ही पानी दे दो। लेकिन एक जालिम ने जनाब अली असगर के गले में तीर मारकर उन्हें शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली असगर के खून को ऊपर उछाला और फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को याद रखना। अब इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे और वो अकेले रह गए थे। इनके जिस्म पर कई जख्म थे और वो भी लड़कर थक चुके थे। ऊपर से प्यास की शिद्दत से जहां एक नॉर्मल इंसान के लिए हिलना तक मुमकिन नहीं होता, वो दुश्मनों के सामने डट कर खड़े थे। इमाम हुसैन अपनी फैमिली के पास गए, उन्हें अलविदा कहा और कूफा के लोगों को आखिरी खत लिखा और कहा, तुमने मुझे खत भेजकर बुलाया था, लेकिन अब तुम अपने वादे से फिर चुके हो। अब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुलाकात होगी। इसके बाद वो अपने घोड़े जुल्जनाह पर सवार होकर हाथ में जुल्फिकार लिए मैदान में आए। इनके सामने हजारों का लश्कर था और वो अकेले थे, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ वो तादाद में डायनासोर्स थे और दूसरी तरफ एक जख्मी शेर। इमाम हुसैन पूरी रफ्तार से फौज की तरफ बढ़े और अपनी तलवार से दुश्मनों को चीरने लगे। वो दुश्मनों की सफ़ें चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। दुश्मनों की गर्दनें हवा में परिंदों की तरह उड़ रही थी। कई फौजी शौक हो गए। कुछ फौजियों ने कहा, हमने कभी किसी इंसान को इस प्यास और जख्मी हालत में लड़ते नहीं देखा। ये ऐसे लड़ रहा है जैसे ये इस दुनिया का नहीं है। यजीद की फौज के कई कमांडर्स ने एक साथ हमला करने का कहा, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन को फेस करने के लिए तैयार नहीं था। 10 फौजी एक साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने आते, लेकिन फिर भी वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अली खुद जुल्फिकार लेकर मैदान में लड़ रहे हों। दूर खड़े अमर बिन साद ने जब ये देखा तो इसने ये देखकर अपनी फौज को कहा, चारों तरफ से हमला करो और हुसैन पर दूर से तीर बरसाओ।
جب امام حسین پر ہزاروں تیر برسے تو وہ خود کو بچا نہ سکے اور ان کا پورا جسم تیروں سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے گرے اور سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شمر امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کے سینہ مبارک پر اس نے اپنا ناپاک پاؤں رکھا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کے خیموں کو لوٹا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک ایسا ریولوشن آیا جو کہ آج تک قائم ہے۔ امام حسین کی شہادت کا جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے امام حسین کی قبر پر آ کر قسم کھائی کہ وہ یزید کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے۔ ان کا امتحان ہماری تلواری ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے یزید کے خلاف جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ہم ان کو روکیں گے۔ جس کے بعد مکہ کے مسلمانوں نے یزید سے جنگ کی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ نہ رحم کرو۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب انہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پتہ چلا اور انہوں نے بھی یزید کے خلاف جنگ کی اور ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ان کے کئی سالوں بعد کالے جھنڈوں کے ساتھ عباسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو ختم کر دیا۔ امام حسین کے خون سے ایک ایسا ریولوشن شروع ہو چکا تھا جو ان کی شہادت کے صدیوں بعد تک جاری رہا۔ جیسا کہ 1979 ایران میں انقلاب آنے سے پہلے وہاں شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی جو کہ ویسٹرن کنٹریز کا غلام بنا ہوا تھا، جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ آج جہاں ایران ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہیں ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب ایران کے ان کے ساتھ کافی اچھے ریلیشنز تھے۔ On behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. اس وقت ایران میں فل ویسٹرن کلچر تھا اور ریلیجیس اسکالرز تک کو سپریس کیا جاتا تھا۔ تبھی ایک انسان کھڑا ہوا جس کا نام تھا آیت اللہ خمینی۔ خمینی نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہر دن عاشورہ کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ ہمیں کربلا کی طرح اس یزید کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور ایران میں رجیم چینج لانا ہوگا۔ خمینی نے مجلسوں میں لوگوں کو اویئر کرنا شروع کیا، لوگ ان کی بات سمجھنے لگے اور لبیک یا حسین کے نعرے لگانے لگے۔ لوگ امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے اٹھانے لگے اور یہاں تک کہ کئی ہزاروں مسلمانوں نے حکومت سے لڑنے میں اپنی جان تک دی۔ لوگ امام حسین علیہ السلام کی سٹوری سے موٹیویٹ ہونے لگے اور اسی طرح آیت اللہ خمینی نے ایران کی حکومت پلٹ دی، جس کے بعد ایران میں ویسٹرن کلچر ختم کر کے اسلامی حکومت لائی گئی۔ ایران کی اسلامی موومنٹ سے انسپائر ہو کر نائجیریا میں شیخ ابراہیم نے بھی شیعہ موومنٹ سٹارٹ کی۔ یہ لوگ بھی امام حسین کے نعرے لگانے لگے اور پروٹیسٹ کرنے لگے، جسے دیکھ کر دسمبر 2015 میں نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز نے ان پر اٹیک کیا اور 1000 سے زیادہ شیعہ مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 3 تو شیخ ابراہیم کے بیٹے تھے۔ شیخ ابراہیم اور ان کی بیوی کو گولی ماری گئی اور بغیر کسی مقدمے کے انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح عراق کے لوگوں نے حکومت کی کرپشن، غربت اور امریکہ کی فورن انٹرفیرنس سے تنگ آ کر حکومت کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیے۔ Iraq is dealing with a fourth day of violent anti-government protests. یہ پروٹیسٹرز خود کو حسین اور حکومت کو یزیدی بولنے لگے۔ 100 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان دی
5 Iraqis died in clashes between police and anti-government protesters in اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے. کئی لوگوں کو سنائپرز کے ذریعے مارا گیا اور ان پروٹیسٹرز کے کیمپس تک جلائے گئے، ایگزیکٹلی جس طرح امام حسین کے خیمے جلائے گئے تھے. اسی سال لبنان کے لوگوں نے حکومت کی کرپشن اور سیاسی نظام سے تنگ آ کر حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کیے. لوگ خود کو حسینی کہنے لگے اور کالے جھنڈے اٹھا کر پروٹیسٹ کرنے لگے. ان پروٹیسٹرز پر بھی گورنمنٹ نے ٹیئر گیس چھوڑی اور کئی لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا. لیکن اس پروٹیسٹ کے 2 ہفتے بعد ان کے پرائم منسٹر سعد حریری نے ریزائن کر دیا. توجہ الیکم بهذا الخطاب. اسی طرح 2011 میں بحرینی پروٹیسٹ ہوئے جب بحرین میں شیعہ میجورٹی پر سنی حکومت تھی اور شیعہ کو اپریس کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے بھی پروٹیسٹ شروع کر دیے. ان کے علاوہ 2020 میں انڈین پروٹیسٹ، اسی سال بلیک لائیوز میٹر پروٹیسٹ اور پاکستان میں بھی پروٹیسٹ کیے گئے ہیں جن کے پیچھے کی انسپریشن کربلا تھی. یہی وہ ریولوشن ہے جو امام حسین نے اپنے خون سے شروع کیا، جسے آج بہت سے لوگ نہیں جانتے. اسلام خود ایک پولیٹیکل ریلیجن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک پولیٹیشین تھے. آپ نے کافروں سے ڈیل کی اور اسلام کو اسٹیبلش کیا. اسی طرح پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک پولیٹیشین تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رومن اور پرشین امپائرز کے خلاف جنگیں کی اور اس سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا. امام علی علیہ السلام بھی پولیٹیشین تھے جو کہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے دور میں حکومت کے ساتھ رہے اور انہیں مشورے دیتے تھے اور اپنے دور میں بھی حکومت کی. اسی وجہ سے اسلام ایک پولیٹیکل ریلیجن ہے. اسلام کا خود کا خلافت سسٹم ہے. یہ دین حکومت کرنے کے لیے ہی بنا ہے. اگر مسلمانوں پر کافر حکومت کریں گے تو مسلمانوں کی نماز اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کافر ظلم کریں گے اور مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے، جو کہ آج آپ فلسطین میں دیکھ سکتے ہو. اسی وجہ سے سب سے پہلے ہمیں پولیٹیکل ایکٹیو ہونا پڑے گا اور اللہ کی حکومت قائم کرنی پڑے گی، ورنہ ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لوگ جس دین کو مسجدوں میں تلاش کرتے ہیں وہ دین کربلا کی زمین پر پڑا ہے.